ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک پن ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی بھی شخص اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ کہنے لگی، میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پر سکون تھا، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و خطرہ اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ ہندو عورت نے کہا، کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب میں نے ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بہرحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ بد دعا دینے لگے کہ اگر ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگردوں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں گئی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ نصف دودھ وہ لے لیں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ وزاری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے شفقانہ انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے کہ اگر ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی ماہ سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر وہ دودھ فروش رونے لگی اور اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میری تو جس طرح گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو۔ آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی، میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کریں اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی، وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ عورت ہو، ہم فقیران بے نوا تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کے بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ تم بھگوان کی بات کرتے ہو، دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حضرت بابا فرید نے کہا، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے، وہ اپنی جگہ جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی کے کام کیا آئے گا۔ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار شر پسند جوگیوں سے نہیں دنیا بھر کے ستم گروں سے نجات دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو اسی لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں، اس دن تو میں نے تجھے روک
رکھ لیا تھا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مدد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا، وہ سب کے سب اس طرح بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ گرو نے اپنے چیلوں سے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے کہا کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کفر کے دن پورے ہو چکے۔ گرو پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کی تمام طاقتوروں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجودن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اقامت گزار ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودن میں یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی